نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد وعن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كنت آمر أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها رواہ الترمذی او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ میرے محترم بزرگوں، عزیز دوستوں اور بھائیوں، شریعت مطہرہ کا یہ خاصہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ایک کے حقوق متعین کیے ہیں۔ اگر شریعت کے متعین کردہ حقوق کو ادا کرتے ہوئے، اس کی رعایت کرتے ہوئے ہم زندگی گزاریں تو یقیناً ہماری زندگی کے اندر خوشی اور مسرت اور ایک دوسرے کے درمیان محبت و مودت پیدا ہوگی۔ کسی قسم کے اختلاف اور جھگڑے ہمارے درمیان پیدا نہیں ہو سکیں گے۔ ایسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے شوہر اور بیوی کے کچھ حقوق متعین کیے ہیں۔ شوہر کے کچھ حقوق اور ذمہ داری ہے کہ وہ بیوی سے متعلق ان حقوق اور ذمہ داری کو ادا کرے اور نبھائے، اور ایسے ہی بیوی کی ذمہ داری ہے کہ وہ شوہر کے متعلق جو حقوق ہیں ان کو سمجھے، ان کو ادا کرے اور خوش دلی سے ان حقوق کی ادائیگی کا اہتمام کرے، تو انشاءاللہ شوہر اور بیوی کے درمیان سکون اور محبت و مودت اور الفت کا معاملہ رہے گا۔ اور قرآن کریم نے جو نکاح کا مقصد بیان کیا، وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً کہ نکاح کا مقصد آپس میں سکون حاصل ہو اور ایک دوسرے کے درمیان محبت کا رشتہ قائم ہو، تو انشاءاللہ ان حقوق کی ادائیگی پر یہ سکون کا اور محبت اور الفت کا معاملہ رہے گا، جس کی وجہ سے ہمارا گھر جنت نما بن سکتا ہے۔ ان کے اندر بیوی کی جو ذمہ داری ہے کہ وہ شوہر کی اطاعت کرے، جائز کاموں کے اندر اس کی فرما برداری کرے، شوہر کے حکم کے بعد اس کی نافرمانی اور خلاف ورزی نہ کرے، یہ عورت اس کی ذمہ داری ہے۔ اور یقیناً شوہر کے حقوق عورتوں کے اوپر بہت زیادہ ہیں۔ اللہ رب العزت اور رسول پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد شوہر کی اطاعت اور اس کی فرما برداری یہ ایک عورت کا عین حق ہے، بلکہ شوہر کو رب مجازی سے تعبیر کیا گیا کہ اس کے احسانات شوہر کے عورتوں پر بہت ہیں۔ اسی لیے ایک حدیث میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل کرتے ہیں کہ حضور پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا، اگر میں کسی کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو البتہ عورت کو یہ حکم دیتا کہ وہ شوہر کے لیے سجدہ کرے، لیکن شریعت کے اندر اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے سجدہ کرنا جائز نہیں، اس لیے شوہر کو سجدہ کرنا بھی اسلام کے اندر جائز نہیں۔ اور اس کی یہ وجہ بتائی، لما جعل اللہ لہم علیہن من حق، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے عورتوں پر شوہروں کا بہت زیادہ حق مقرر کیا ہے، تو ان حقوق کی رعایت کرے، شوہر کی اطاعت کرے اور اس کی فرما برداری کرے، کسی اور شوہر کے حکم کے بعد اس کی خلاف ورزی اور نافرمانی نہ کرے، بشرطے کہ وہ جائز کاموں کا حکم کرے، ورنہ تو قاعدہ ہے لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، جن کاموں کے اندر اللہ کی ناراضگی لازم آتی ہو، اللہ کی نافرمانی لازم آتی ہو،
ویسے کاموں میں کسی کی اطاعت اور فرما برداری نہیں کی جا سکتی۔ تو اگر شوہر کوئی سخت سے سخت کام کا بھی حکم دے اور جلدی کا مطالبہ کرے تو بیوی کی ذمہ داری ہے کہ اس سخت کام کو بھی بخوشی بجا لائے۔ حضرت طلق ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل کرتے ہیں، ایک مرتبہ حضور پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذ الرجل دعا امرأته لحاجته فلتأته وإن كانت علی التنور۔ اگر شوہر اپنی بیوی کو اپنی حاجت پوری کرنے کے لیے بلائے تو چاہیے کہ فوراً وہ اس کے پاس پہنچ جائے، اگرچہ وہ چولہے کے پاس ہی کیوں نہ ہو۔ اس کا مطلب یہ کہ کوئی ضروری کام میں بھی مشغول ہو تو وہ ضروری کام کو چھوڑ کر شوہر کے حکم کو بجا لائے اور اس کے پاس پہنچ جائے، اس کے جو کچھ حکم ہو اس کی اطاعت کرے۔ بلکہ ایک اور حدیث میں فرمایا، اگر عورت بالقصد باوجود یہ کہ وہ شوہر کے کام کو، شوہر کے حکم کو بجا لا سکتی ہو، اگر شوہر کی مخالفت کرے، قصداً اس کی نافرمانی کرے تو اس پر سخت وعید ہے۔ ایک حدیث میں ہے، آپ عزت دع الرجل امرأته الى فراشه فابت فبات غضبان لعنتها الملائکۃ حتی تصبح، متفق علیہ۔ یعنی اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کو اپنے بستر پر بلائے لیکن وہ بیوی قصداً اس کی نافرمانی کرے، اس کے پاس آنے سے انکار کرے اور اس کی وجہ سے شوہر غضبان ناراض ہو تو اس پر فرشتے لعنت کرتے ہیں، صبح تک فرشتوں کی لعنت اس عورت پر ہوتی ہے۔ کتنی سخت وعید ہے، قصداً شوہر کی اطاعت نہ کرنے پر فرشتوں کی لعنت کا وہ مستحق ہو جائے تو میرے دوستو ویسی عورت کے اندر کہاں سے خیر اور برکات کی امید ہو سکتی ہے؟ اس کی زندگی فرشتوں کی لعنت کا شکار ہو جائے تو یقیناً اس کے لیے یہ بہت نقصان اور خسارے کی بات ہوگی۔ اسی طریقے سے ایک اور حدیث کے اندر ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل کرتے ہیں کہ حضور پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا، ثلاثۃ لا تقبل لهم صلاۃ ولا تصعد لهم حسنہ، کہ تین قسم کے لوگ ایسے ہیں کہ نہ ان کی نمازیں قبول ہوں گی اور نہ ہی ان کی کوئی نیکیاں اوپر چڑھیں گی، یعنی اللہ کے ہاں قبولیت کا مقام حاصل کریں گی۔ ایک تو وہ غلام جو بھگوڑا ہو، دوسرا شرابی، اور تیسرا فرمایا والمرأة الساخط علیہا زوجہا، وہ عورت کہ جس پر اس کا شوہر ناراض ہو، اس کی اطاعت اور اس کی اطاعت نہ کرنے اور اس کی نافرمانی کی وجہ سے جب شوہر اس سے ناراض ہو تو یہ وہ عورت ہے کہ جس کی نیکی اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوگی، اس کی نماز اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوگی۔ تو اگرچہ نماز پڑھنے سے اس کا وقت کا فریضہ اس کے ذمے سے ساقط ہو جائے، ادا ہو جائے، لیکن اس کی نمازیں اور اس کی جملہ عبادات اللہ کے ہاں قبولیت کا درجہ نہیں حاصل ہو سکتی۔ ان کی عبادات سے جو اثر مرتب ہونا چاہیے اور جو فائدے ہونا چاہیے وہ نہیں حاصل ہوگا۔ تو اللہ معاف فرمائے، تو یہ بہت سخت وعید ہے کہ اگر ہماری نیکی قبول نہ ہو، چھوٹی اور ٹوٹی پھوٹی ہم جو نیکیاں کر رہے ہیں وہ بھی اللہ کے ہاں قبول نہ ہو تو آخرت میں ہمارا کیا حشر ہوگا۔ اس لیے میری ماؤں اور بہنوں، ان کو ذرا دھیان سے، توجہ سے سنیں اور اس پر عمل کریں کہ بلا وجہ شوہر کو ناراض نہ کریں، جائز کاموں میں حتی المقدور ان کی اطاعت کریں۔ اگر کوئی عذر ہو تو اس عذر کو شوہر کے سامنے اچھی طریقے سے پیش کر دیں اور غصے کا لہجہ شوہر کے ساتھ نہ اپنائیں کہ جس کی وجہ سے شوہر ناراض ہو اور ناراضگی کی وجہ سے اس کی دنیا بھی بربادی کا اور
اس کی دنیا بھی خسران اور نقصان کا سبب نہ بنے۔ اس کے برخلاف اگر کوئی عورت اپنے شوہر کی اطاعت کرے، فرما برداری کرے اور خوشی سے اس کا حکم بجا لائے تو اس پر شریعت میں بہت سارے وعدے بھی ہیں۔ تو ایک حدیث کے اندر ہے، قیل لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای النساء خیر، حضور پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس سے کسی نے پوچھا کہ عورتوں میں سے کون سی عورت بہتر ہے؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نہیں فرمایا کہ جو زیادہ نماز پڑھتی ہو، زیادہ روزہ رکھتی ہو اور زیادہ صوم و صلات کی پابند ہو، یہ تو اس کا فریضہ ہے ہی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کا دوسرا ایک اخلاقی فریضہ بھی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی کی نشاندہی فرما کر بتایا کہ ایسی عورت تمام عورتوں میں بہتر اور خیر ہے۔ پہلی صفت اس کی یہ ہے الذی تسرہ اذا نظرہ، اگر شوہر اس کی طرف دیکھے تو اپنے نگاہوں سے وہ شوہر کو خوش کر دے، اتنا ہسمکھ چہرہ ہو کہ شوہر کو اس کے دیکھنے ہی سے خوشی حاصل ہو، یہ نہیں کہ چہرے کے اندر ایک دم اداسی، غم اور فکر کے صورت ہو کہ شوہر دیکھتے ہی اس کے چہرے کو ناراض ہو، بلکہ ہنسی خوشی چہرے کے اندر ہو اور شوہر دیکھتے ہی اسے خوش ہو جائے، تو یہ وہ شوہر کے اخلاق ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ بہترین عورت ہونے کی ایک علامت ہے۔ اور دوسری صفت بتائی وَتُطِيعُهُ إِذَا أَمَرَهُ، اور اگر شوہر کوئی حکم دے تو اس کو فوراً بجا لائے، خوشی سے اس حکم کی اطاعت کرے تو اس کی وجہ سے شوہر کو خوشی حاصل ہو، یہ ایک دوسری صفت ہے۔ اور تیسری صفت فرمائی وَلَا تُخَالِفُهُ فِي نَفْسِهَا وَلَا بِمَالِهَا بِمَا يَكْرَهُ، یعنی اپنے ذات اور اپنے مال میں اس کے خلاف کوئی ایسی بات نہ کرے کہ جس کو شوہر ناپسند کرتا ہو۔ تو یہ وہ صفت ہے عورت کی کہ جس کے بارے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تمام عورتوں کے اندر ایسی عورت بہتر اور خیر کہلانے کی یہ حقدار رہے گی۔ اس کو خیر سے تعبیر کیا، بہترین عورت سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تعبیر فرمایا۔ بلکہ فرما بردار عورت کے بارے میں حضور پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا ہی میں جنتی ہونے کی خوشخبری اور بشارت سنائی ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہیں، قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایما امرأۃ ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنہ، رواہ الترمذی، کہ جو کوئی عورت اس حال میں تو اس کا انتقال ہو کہ اس کا شوہر اس سے راضی ہو، خوش ہو اس کے عمل کی وجہ سے، کہ اس نے اپنے عمل اور اپنے اطاعت اور فرمانبرداری کی وجہ سے شوہر کو خوش کیا ہو، تو ایسی عورت جنت کے اندر داخل ہوگی۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جنتی ہونے کی دنیا ہی میں اس کو بشارت اور خوشخبری سنائی ہے۔ بلکہ جنت میں صرف داخلہ ہی نہیں بلکہ جنت میں اعزاز کے ساتھ اس کا داخلہ ہوگا۔ ہر دروازے سے ایسی عورت کو ندا دی جائے گی، پکارا جائے گا کہ اس کے اندر داخل ہو جاؤ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ حضور پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المرأة اذا صلت خمسها وصامت شهرها واحسنت فرجها واطاعت بعلها فلتدخل من ای ابواب الجنة شاءت، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ اگر عورت 5 وقت کی نماز، فرض نماز کو ادا کرتے رہے اور رمضان کے مہینے کی پابندی سے روزہ رکھتی رہے اور اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرے، وَأَطَاعَتْ بَعْلَهَا، اور اپنے شوہر کی اطاعت اور فرما برداری کرے، تو چاہیے کہ وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے، یعنی جس عورت کے اندر حقوق اللہ کی ادائیگی کا بھی اہتمام ہو،
نماز روزے یہ اللہ کے وہ حقوق ہیں جس کو ادا کرتی رہے، اور اپنے شوہر کی اطاعت اور فرما برداری کرتے رہے، یعنی حقوق العباد کا بھی اہتمام کرے، تو ایسی عورت کے لیے جنت میں اعزاز کے ساتھ داخلہ ہوگا۔ جنت کے 8 دروازے سے اس کی ندا اور آوازیں آئے گی کہ اس جنت دروازے سے، جس دروازے سے چاہے وہ جنت میں داخل ہو جائے۔ بہرحال عورت کے یہ وہ صفات ہیں کہ نہایت خوش دلی سے شوہر کا حق ادا کریں، شوہر کی اطاعت کریں، حسب موقع و ضرورت بخوشی ان کی خدمت کریں، اللہ اور رسول کے بعد شوہروں کو سب سے بڑا محسن سمجھیں، تو یقیناً شوہر کا دل وہ جیت سکتی ہے، خوشی اور سکون اور اطمینان کا ماحول گھر میں پیدا ہو سکتا ہے، گھر جنت نما راحت کی جگہ بن سکتی ہے، بچوں کے اندر بھی خوشگواری کا ماحول بن سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ان باتوں کو سمجھنے